اسلام کی بہار بہار شریعت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد طاہر قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں IDS بہار شریعت۔ ہمارے ساتھ تشریف فرمائے حضرت علامہ مولانا طاہر مدنی صاحب، اور ہم گفتگو کر رہے ہیں، ہماری سیریز چل رہی ہے علم میراث کے حوالے سے، جو وراثت کے مسائل ہیں، اور الحمدللہ یہ ہمارا 5واں ایپیسوڈ ہے کہ جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور پیچھے بہت زبردست سوالات، اس کے جوابات علامہ صاحب نے ارشاد فرمائے ہیں۔ بعض اوقات کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کی تفصیل پیچھے بیان ہو چکی ہے، اگر وہ آپ نے بالکل نہیں سنی تو کہیں آپ کو دشواری ہو سکتی ہے، تو کیا ہی اچھا ہو۔ مسائل اتنے اہم ہیں تو آپ تمام ایپیسوڈز ایک مرتبہ دیکھ کر ہماری اس ایپیسوڈ کو دیکھیں تو آپ کے لیے اور اچھا ہو جائے گا۔ علامہ صاحب، سب سے پہلے آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت زبردست علامہ صاحب گفتگو چل رہی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ مزید اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے سوال شامل کرتے ہیں کہ اگر وراثت تقسیم نہ ہوئی اور کوئی وارث فوت ہو گیا تو اب اس فوت شدہ کو حصہ ملے گا، اور اگر ہاں تو حصہ کس کو ملے گا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وراثت کے علم میں اس مسئلے کو مناسخہ کہا جاتا ہے۔ اچھا، یعنی کسی کا انتقال ہوا اور وراثت تقسیم نہیں ہوئی اور وارث کا انتقال ہو گیا، تو اب یہ ظلم ہمارے معاشرے میں رائج ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ ادھر کسی کا انتقال ہو، ادھر آپ نے وراثت کی تقسیم پر فوکس کرنا ہے۔ صحیح۔ لیکن یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہوتا ہے نا، والد صاحب کا انتقال ہوا، تو قرآن کے حکم پر عمل کرنے سے روکنے کے لیے سب سے پہلے والدہ آ جاتی ہیں۔ جب تک میں زندہ ہوں ابا کی جائیداد تقسیم نہیں ہوگی۔ اب یہ جو آرڈر دے رہی ہے نا، یہ قرآن کے مقابلے میں ایک آرڈر ہے۔ اللہ نے فرمایا باپ مرتا ہے فوراً جائیداد کی تقسیم ہوگی اور جس کا حق ہے اس تک پہنچایا جائے گا۔ صحیح۔ ماں اگر اس کو 10 سال تک روک رہی ہے، وہ 10 سال تک کسی کی حق تلفی کر رہی ہے، وہ پیسہ جو اس کو فائدہ پہنچا سکتا تھا وہ روک رہی ہے۔ اب اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، جو وراثت روک لیتے ہیں، اس میں پھر ہوتا یہ ہے کہ سارے بیٹے زندہ تھے، 3 سال بعد ایک بیٹا فوت ہو گیا۔ اب جو ابا کے مال سے ایک بیٹے کو فائدہ پہنچنا تھا، 3 سال تک وہ اس سے محروم رہا، یہاں تک کہ قبر میں چلا گیا۔ ساری زندگی اپنے باپ کے وراثت کے پیسوں سے وہ محروم رہا۔ کیوں محروم رہا؟ میرے زندہ رہنے تک ابا کی جائیداد تقسیم نہیں ہوگی۔ یہ سب دقیانوسی باتیں ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے جو مرے گا اس کی جائیداد فوری طور پر ڈسٹریبیوٹ کرنی ہے، اس میں تم نے لیت و لعل نہیں کرنا۔ اب اگر خدا نخواستہ نہیں کیا، ہمارے پاس تو ایسے مسئلے آتے ہیں نا، پر دادا کی جائیداد ہے، فلاں گاؤں کے اندر زمین ہے، ان کا بیٹا بھی فوت ہو گیا، ان کا بیٹا بھی فوت ہو گیا، اب پر پوتا آیا ہے کہ مفتی صاحب اب بتائیں کہ کیسے تقسیم ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اتنے پیچیدہ مسائل آتے ہیں۔ اب اس کا پھر حل یہ ہوتا ہے کہ جو میت کے مرنے کے بعد مر گئے ان سب کو زندہ تصور کرو۔ اچھا، پہلے زندہ تصور کر کے ان کے حصے ان کو دو۔ صحیح۔ پھر وہ مر گئے تو ان کی جائیداد پھر ان کے وارثوں میں تقسیم کرو، یعنی پورا ایک ان کا شجرہ بنے گا۔ صحیح۔ اگر پر دادا کی جائیداد تقسیم نہیں ہوئی کہ بیٹا فوت ہو گیا، تو بیٹے کو زندہ تصور کرو اور اس کا جتنا حصہ بن سکتا تھا وہ دو۔ لیکن وہ مر چکا ہے تو اب کس کو دو گے؟ ان کے وارثوں کو دو گے۔ ان کے وارثوں میں سے بھی کوئی مر گیا ہے تو پھر اس کو بھی زندہ تصور کرو اور اس کو دو، یہاں تک کہ ہوگا نا پھر ایسا۔ جی یعنی مثال کے طور پہ پر دادا کی وراثت تقسیم نہیں ہوئی اور بیٹا، ان کا جو بیٹا تھا وہ مر گیا، تو ہم اس کو زندہ تصور کریں گے، اور پر دادا کی جائیداد میں اس کے بیٹے کا جو مر گیا حصہ تھا 20 لاکھ، تو 20 لاکھ پہلے اس کو دیں گے۔ اب وہ تو نہیں ہے تو اس کے ورثہ میں یہ 20 لاکھ ڈسٹریبیوٹ کریں گے۔ مثال کے طور پہ اس کے ورثہ میں ایک بیٹا ہے، وہ بھی مر گیا اور اس کو ملنا تھا 10 لاکھ، تو اس کو اس پوتے کو زندہ تصور کریں گے، اس کو 10 لاکھ دیں گے، اور پھر اس کے جو ورثہ ہیں ان میں یہ 10 لاکھ روپے ڈسٹریبیوٹ ہو۔ تو بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے، یہ بنایا جاتا ہے مناسخے کا مسئلہ۔ اس میں صرف گزارش یہ ہے آپ جائیداد تقسیم کر دیں، اگر وہ مر گیا
تو آپ نے ساری زندگی اس کی حق تلفی کی ہے، اس کا حساب اب دینا پڑے گا، اور اگر حق تلفی کر لی ہے تو اب توبہ کر کے نا اب اس کے ورثہ میں فوراً جائیداد تقسیم کر دیں۔ صحیح، بڑے اہم ترین معاملات ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جو علم حاصل کرنا فرض ہے اس کو تو فوراً حاصل کریں، تاکہ جو اہم ترین معاملات ہیں وہ صرف کم علمی اور جہالت کی بنیاد پر رہ نہ جائیں، اور پھر بندہ آخرت میں صرف پچھتاتا رہے، یا پھر زندگی میں بھی اس کو پچھتانا پڑے کہ کاش صحیح وقت پر یہ مسئلہ مجھے پتہ ہوتا اور میں اس کی منصفانہ تقسیم کر دیتا اور بری الذمہ ہو جاتا، تو میں اللہ کی بارگاہ میں بھی سرخرو ہوتا، مگر بعد میں بہت مشکلات ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید آگے بڑھتے ہیں علامہ صاحب، وراثت پر قبضہ کرنا اور کھا جانے کا انجام کیا ہوگا؟ اس حوالے سے ہر وہ شخص جس نے کسی کی وراثت روکی ہوئی ہے، اپنی بہن کی روکی ہوئی ہے، اپنی بہو کی روکی ہوئی ہے، وہ ان آیات پر اور ان احادیث پر غور کرے۔ سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بدترین کفار کی ایک نشانی بتائی ہے کہ وہ اپنے وارثوں کی وراثت کھا جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور یہ میراث کا سارا مال جمع کر کے کھا جاتے ہیں، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور مال سے بہت زیادہ محبت رکھتے ہیں۔ تو جس مسلمان نے وارثوں کی وراثت کو کھا لیا ہے نا، اس کے اندر بدترین کفار کی ایک علامت اور نشانی موجود ہے، جس کی مذمت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمائی ہے۔ دوسرا، ہر وراثت روکنے والا بھائی یا باپ قرآن مجید میں غور کرے، اور حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من قطع میراث وارثہ قطع اللہ میراثہ من الجنت یوم القیامہ، کہ جو دنیا میں کسی وارث کی وراثت کو روکتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جنت کی وراثت اس سے روک لیتا ہے قیامت کے دن۔ دنیا میں زمینوں پر قبضہ کیا ہوا ہے، کر لے، میدان محشر میں جو جنت کی وراثت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اس سے روک لی ہے۔ تو جس باپ نے اپنی بیٹی کو وراثت سے محروم کیا ہے، زندگی میں ہی کہہ کے چلا گیا کہ بیٹی کو کچھ نہیں دینا، سارا بیٹے کا ہے، یا اللہ، وہ اس حدیث کا شکار ہے کہ جنت کی وراثت اب اس کے لیے نہیں ہے۔ جس بھائی نے فضول ایکسکیوزز کی وجہ سے بہن کو ساری زندگی کے لیے محروم کیا ہوا ہے، وہ اس حدیث کا شکار ہو رہا ہے۔ تو جنت کی وراثت کو قبول کریں، دنیا کی ساری وراثتیں ان کے حقداروں تک پہنچا دیں، یہ بہترین سودا ہے جو آپ اس زندگی میں کر سکتے ہیں، ورنہ دنیا میں بھی ذلت ہے، آخرت میں بھی انسان ذلیل و رسوا ہوتا ہے۔ اسی طرح دیکھیں، آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی کی ایک بالشت زمین پر قبضہ کیا تو قیامت کے دن اس زمین کے نیچے جو 7 زمینیں ہیں اس کا توق بنا کے اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ اندازہ کریں، ایک بالش زمین کے نیچے جو 7 زمینیں ہیں اس کا توق، تو یہاں تو ایک ایک مرلے اور ہزار گز کے پلاٹ بھائی نے ہضم کیے ہوئے ہوتے ہیں، اور بہن تڑپ تڑپ کے بیچاری مر جاتی ہے، اس کو 1000 گز کے پلاٹ سے 1 روپیہ بھی نہیں ملتا۔ وہ غور کر لے، میدان محشر میں اس 1000 گز کے پلاٹ کا 7 زمینوں کا توق بنے گا اور اس بھائی کے گلے میں ڈالا جائے گا، اور میدان محشر میں لوگ پہچان لیں گے کہ یہ وہ بدبخت بھائی ہے جو دنیا میں اپنی بہن کی وراثتوں کو ہڑپ کر کے مرا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ غور کرنا چاہیے، اللہ نے اور اس کے حبیب نے سارے مسلمانوں کو جھنجھوڑ کر یہ آیتیں اور حدیثیں بتا دی ہیں۔ اب بھی کسی کی عقل ٹھکانے پر نہیں آتی تو وہ پھر میدان محشر کی ذلت اور رسوائیوں کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھے کہ دنیا میں بھی ذلت مقدر بنے گی۔ ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے وراثتیں ہڑپ کی ہوئی ہیں بہنوں کی اور بیٹیوں کی، اللہ تعالیٰ دنیا میں دکھاتا ہے، ایسی بیماریاں لگتی ہیں نا کہ بہنوں کا حصہ بھی بلوں میں نکل جاتا ہے اور خود کی جائیداد بھی نکل جاتی ہے، اور اس کے باوجود بھی استنجا صاف کرنے کے لیے روزانہ میل نرس آ رہا ہوتا ہے، اللہ، اور پھر پریشان ہوتے ہیں ہم نے ایسا کیا کر دیا کہ اتنی بیماریاں لگ گئیں۔ بھائی تم دیکھو، تم نے قرآن کی آیتوں کی کیسی مخالفت کی ہے، اور تمہاری بہن جو ساری زندگی تڑپ رہی تھی اس کی تڑپ تم نے محسوس نہیں کی، آج تم پچھتا رہے ہو۔ تمہیں پہلے اپنے اعمال پر نظر کرنی چاہیے۔ تو ایسے بھائیوں کو، ایسے چچاؤں کو، ایسے ساس سسروں کو غور کرنا چاہیے جنہوں نے اپنے ورثہ سے وراثت روکی ہوئی ہے۔ علامہ صاحب، بڑا آپ نے توجہ دلائی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس کلپ کو سننے کے بعد بہت سارے لوگ جو واقعی اگر
کم علمی کی وجہ سے، عدم توجہی کی وجہ سے حصہ نہیں دے پائے تھے بہنوں کے، مجھے نہیں لگتا وہ ایک دن بھی ڈیلے کریں گے جو آخرت میں انجام بتایا گیا نہ دینے والوں کا۔ تھوڑا سا حضرت آگے بھی کچھ میں چاہتا ہوں سوال شامل کر لوں کہ اگر وراثت کھا کر مر گیا اور اب اس کی اولاد کیا کرے کہ والد نے تو یہ کام کر دیا تھا، وراثت تقسیم نہیں کی تھی، بہن کو حق نہیں دیا تھا، تو میرے باپ کو سکون مل جائے تو اولاد چاہتی ہے کہ ہم کچھ ایسا کر جائیں، تو اس کے لیے کیا حل ہے؟ جی دیکھیں، اس میں اگر وہ وراثت کھا کر مر گیا ہے تو بہت قوی امکان ہے کہ قبر میں اسے عذاب ہو رہا ہوگا۔ اللہ، اب اولاد کو اپنے باپ سے اتنی محبت تو ہونی چاہیے نا کہ وہ ان کے عذاب قبر کو کم کرنے کے لیے کچھ کام کریں۔ ساری زندگی یہ حرام کھایا بھی باپ نے اپنے بچوں کے لیے کہ میں وراثت ہڑپ کر لیتا ہوں، بچوں کو کام آئے گی۔ تو ایسے سارے بچوں سے گزارش ہے کہ جن کے ابا کسی کی وراثت کھا کر مر گئے ہیں، آج ان وارثوں کو ڈھونڈ کر ان کا حصہ ان تک پہنچا دیں۔ آپ کے والد روزانہ یہ تمنا کرتے ہوں گے کہ میں نے تو قرآن کے حکموں کو پس پش ڈالا، یا اللہ میرے بیٹے کو یہ توفیق دے کہ وہ وراثت ان تک پہنچا دے۔ تو یہ آپ کے ابا کی روز کی تمنا ہوگی، خدا را اپنے باپ پر اتنا رحم ضرور کریں کہ ان کے عذاب قبر سے انہیں نجات دیں۔ اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو مال حرام کا انہوں نے آپ کو منتقل کیا ہے اس میں جس جس کا حصہ ہے وہ آپ دے دیں، ورنہ اگر آپ دیے بغیر مر گئے، آپ کی کسٹڈی میں مال تھا آپ نے نہیں دیا، تو جو عذاب ابھی ابا کو ہو رہا ہے آپ کے مرنے کے بعد وہی عذاب آپ کو بھی ہوگا، اور ابا کے عذاب میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو عافیت اسی میں ہے، جس بندے کی کسٹڈی میں مال ہے اس نے وارثوں تک پہنچانا ہے، وہ مر گیا تو پھر جس کی کسٹڈی میں مال آیا اس نے وارثوں تک پہنچانا ہے، وہ مر گیا تو اس کے بعد جو وارث آ رہا ہے اس نے آگے پہنچانا ہے۔ یہ نسل نیچے چلتی رہے گی لیکن اس مال کا حق ختم نہیں ہوگا، وارثوں کو پہنچانا ہے۔ ایک سوال میرے ذہن میں حضرت آ رہا تھا کہ یہاں والد کا وصال ہوا، آپ نے کہا بھائی حصہ فوراً تقسیم کرنا ہے، اس میں تاخیر نہیں کرنی، مگر بھائی آپس میں یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ بھائی جوائنٹ کاروبار ہے، ایک ساتھ ہم بزنس کرتے ہیں، تو اگر اس طرح ہم فوراً کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہمارا کاروبار بالکل تتر بتر ہو جائے، تو ایسی صورت میں کس طرح حصہ تقسیم کیا جائے کہ وہ بزنس بھی متاثر نہ ہو، محبت بھی برقرار رہے، ساتھ کام جو کرنا چاہتے ہیں، تو کس طرح انڈرسٹینڈنگ کیسے ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، اس میں اگر کاروبار کا معاملہ ہے تو یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ دکانیں بیچ کے کیش میں سب کنورٹ کر کے اور پھر تقسیم کریں، نہیں۔ اگر کاروبار ہے اور آپ اس کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں تو ابا کا کاروبار تھا، اب اس میں بہن بھائیوں کی پارٹنرشپ ہے اور بیوی کی بھی پارٹنرشپ ہے، باقی ورثہ کی بھی ہے، تو ایک ایگریمنٹ بنا لیں اور اس میں جو مفتی صاحب حصے بتاتے ہیں اس کا ایگریمنٹ بنا لیں کہ بھائی پہلے 100% ابا کی شیئر ہولڈنگ تھی اس میں، اب قرآن و حدیث کے مطابق 10% ابا کا ہے، 10% اماں کا ہے، بیٹوں کا اتنا ہے، بیٹیوں کا اتنا ہے، اور آج سے کاروبار کی پوری اونرشپ اس حساب سے ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گی۔ ملکیت ٹرانسفر کرتے ہیں کاروبار کی اسی ریشو کے حساب سے، اور اس کا منافع بھی اسی حساب سے تقسیم ہوتا رہے۔ کاروبار کو لیکویڈیٹ کرنے کا کوئی بھی نہیں کہہ رہا، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح گھر ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ گھر کی اونرشپ، گھر اگر بیچ دیا تو بڑے مسئلے مسائل ہو جائیں گے اور فوری ایسے ریٹ نہیں آئیں گے، تو اس میں بھی یہ کیا جا سکتا ہے کہ ایک بھائی وہ گھر خرید لے اور باقیوں کا جو حصہ ہے وہ کیش میں ان کو دے دے، یا اگر نہیں کر سکتا تو اس گھر کے اندر مالکانہ حقوق سارے ورثاء کو اس حساب سے دے دیے جائیں جو ان کا ریشو بنتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور باقی جو کیش ہے، جو سونا ہے، جو چاندی ہے، وہ تو پھر ظاہر ہے وہ تو لیکوڈ آئٹم ہے، کیش آئٹم ہے، وہ تقسیم کر لیں۔ تو جو غیر منقولہ چیزیں ہیں، جو کاروبار ہے، اس میں اونرشپ کا ایگریمنٹ کر لیں اور باقیوں کو کیش ڈسٹریبیوٹ کر لیں، لیکن یہ نہ کریں کہ ابھی ابا کی جائیداد میں رہنے دیتے ہیں، جب کبھی ضرورت پڑی نا تو کر لیں گے، یا 20 سال کے بعد اس میں پھر یہی مناسخے والے مسئلے آتے ہیں کہ سب راضی تھے اور کچھ بھی نہیں کیا، ایک بیٹا مر گیا، پھر سب راضی تھے اور کچھ بھی نہیں کیا، دوسرا بیٹا مر گیا، تو باقی جو 2 بھائی ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ یار وہ 2 تو مر گئے، چلو اب ہم دونوں مل کے ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں۔ بھائی وہ جو 2 مر گئے ان کے ورثاء کو بھی تو جائے گا۔ تو بھائی انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے کرواتے نہیں ہیں، لیکن اپنے بیوی بچوں کے ساتھ زیادتی کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو زندگی میں ہی کہیں بھائی کاروبار چلتا رہے گا، اونرشپ اب اس طرح ہوگی جو قرآن و حدیث کے مطابق ہے، تاکہ اگر میں مر بھی جاؤں تو میرے بیوی بچوں کو پتہ ہو کہ اس کاروبار میں 20% ہمارے شوہر کا ہے،
اس کا پروفٹ ان کو آتا رہے گا. اسی میں عافیت ہے. جلدی ہر اعتبار سے تقسیم کر لینا چاہیے. اور ان دا اینڈ یہ بات تو طے ہے کہ چاہے کاروبار ٹوٹتا ہو یا کچھ بھی ہوتا ہو، اگر ایک یا دو کوئی مطالبہ کرتے ہیں کہ بھائی ہمیں ہمارا حصہ چاہیے تو وہ آپ نے دینا ہی ہے اس وقت. ہاں، اگر وہ کاروبار میں حصہ مانگتے ہیں، آپ نے یا تو ان کو اونرشپ دے دینی ہے کاروبار کی. اور اونرشپ اگر نہیں مانتے ہو، چاہتے ہیں کہ ہم اپنا کاروبار الگ سے کریں گے، نہیں ہمیں کیش چاہیے، جو بھی چاہیے، ان کو حصہ کو دینا پڑے گا. نہیں، ان کو کیش میں دینا کوئی لازم نہیں ہے. نہیں ہے ہاں، جو ابا چھوڑ کے گئے نا اس میں ان کا حصہ ہے. ٹھیک ہے، اوکے. تو یا تو اس میں حصہ دے دیں یا کوئی اپنی مرضی سے اس کو کیش دے دے دوسرے کو تو وہ. لیکن یہ پابند نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کیش مانگ رہے تو اس کو کیش ہی دیں. نہیں بھائی، حصہ ابا سونا چھوڑ کے گئے تو سونے میں حصہ ملے گا، ابا دکان چھوڑ کے گئے تو دکان، ابا گھر چھوڑ کے گئے تو گھر. ہر چیز کو کیش میں کنورٹ کر کے دینے کا مطالبہ یا لینے کا مطالبہ یہ نہیں ہے. ہاں، کوئی اپنی مرضی سے کہتا ہے کہ یار اس میں 10 لاکھ تھا اس گھر میں 10 لاکھ اس کو دے دیتا ہوں اور اس کی اونرشپ گھر کی میں لے لیتا ہوں، یہ درست ہے. بالکل ٹھیک ہے. حضرت یہ بھی بڑا اہم ترین سوال ہے، اور فی زمانہ یہ بھی آپ کے پاس بھی مسائل آتے ہوں گے انڈیویجولی کہ باپ کا کاروبار بیٹا سنبھالے تو وراثت میں سب بچوں کا حصہ ہوگا یا صرف ایک بیٹے کا جو کاروبار چلاتا ہے؟ اچھا، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے اور بہت سارے لوگ اس حوالے سے سوال کرتے ہیں. اس میں یاد رکھیے کہ اگر کاروبار کے مالک والد صاحب ہیں اور کوئی ایک بچہ کاروبار والد صاحب کا سنبھالتا ہے، محنت وہی کرتا ہے، دکان وہی کھولتا ہے، بند بھی وہی کرتا ہے، ابا جی گھر پہ بیٹھتے ہیں آرام سے، تو اس میں یاد رکھیے گا کہ اگر اونرشپ والد صاحب کی ہے، پیسہ سارا والد صاحب کا لگا ہوا ہے، تو بیٹا اگر اس کاروبار کو چلانے میں محنت دے رہا ہے، محنت کر رہا ہے، تو اس محنت سے وہ کاروبار کا مالک نہیں بن جائے گا. اچھا، دنیا میں بھی یہی اصول ہے. اگر آپ نے اپنی دکان پہ کوئی کام کرنے والا رکھا ہے جو صبح شام بڑی محنت سے کام کرتا ہے، اس کو آپ تنخواہ تو دیتے ہیں، لیکن کیا آپ کے مرنے کے بعد آپ کی دکان کا مالک وہ بن جائے گا؟ نہیں بنے گا. بھائی ساری زندگی وہ کہے گا میں نے دکان صبح کھولی ہے، بند کی ہے، سارا کام میں نے کیا، چلو اب میں 50% کا اونرشپ ہو گئی. نہیں ہوتی. تو یہ دنیا کا اصول ہے اور شریعت کا بھی یہ اصول ہے، جو مالک ہوتا ہے وہی مالک رہتا ہے. اگر بیٹا سنبھال رہا ہے، اس کے پاس اونرشپ نہیں ہے، تو محنت کرنے سے اس کو مالکانہ حقوق نہیں ملیں گے. صحیح. اس صورت میں اگر ابا جی کا انتقال ہو گیا تو بیٹا یہ نہیں کہہ سکتا کہ چونکہ ابا جی کا کاروبار ساری زندگی میں نے سنبھالا ہے اور فرش سے عرش پر اگر کاروبار بیٹا لے کر گیا ہے تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ کاروبار چونکہ میں نے ترقی دی ہے، اونرشپ اگرچہ ابا کی ہے لیکن اب کاروبار کا مالک میں ہوں. وہ یہ نہیں کہہ سکتا. یہ کاروبار ابا کا ہے اور بھائی بہنوں میں اسی ریشو سے تقسیم ہوگا جو قرآن نے بتا دیا. محنت کرنے والے بھائی کو بھی اتنا ہی ملے گا جو محنت نہ کرنے والے بھائی کو مل رہا ہے. اب اس میں پھر بچے کہتے ہیں کہ پھر ہمارا ابا جی کے کاروبار کو سنبھالنے کا فائدہ کیا ہے؟ اگر اس نکمے بیٹے کو بھی اتنا ہی ملنا ہے جو ہم کو ملنا ہے تو پھر ہم کیوں سنبھالیں؟ تو اس میں پھر یہ مشورہ دیا جاتا ہے والدین کو، والد صاحب کو یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ اگر 4 بیٹوں میں سے ایک بیٹا آپ کے کاروبار کو سنبھال رہا ہے، اس میں اپنا بالکل محنت لگا رہا ہے، تو زندگی میں اپنے کاروبار کی کچھ اونرشپ اس کو ٹرانسفر کر دیں جو آپ مناسب سمجھتے ہیں. بہت اچھا. آپ سمجھتے ہیں میرا بیٹا بڑی محنت کرتا ہے اور 20% اونرشپ کا یہ حقدار ہے، تو آپ زندگی میں ایگریمنٹ کر دیں میرے اس کاروبار میں 20% مالک میرا بیٹا ہے. اب کیا ہوگا؟ بالکل انصاف ہو جائے گا، جسٹس ہو جائے گا. اگر والد صاحب کا انتقال ہوا تو کاروبار میں 20% کا مالک پہلے ہی وہ بچہ بن چکا ہے، وہ 20% اس کا ہے، اس میں اور کسی کا حق نہیں ہے. اور 80% میں بھی اس کا حصہ ہے اور باقی بہن بھائیوں کا بھی حصہ ہے. تو یہ کرنا چاہیے. بعض اوقات والدین اپنے بچوں کے حوالے سے ایسی سچویشن چھوڑ کر مر جاتے ہیں کہ بچے پھر ساری زندگی آپس میں دست و گریباں ہوتے ہیں. جو خونی رشتے ہوتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ وہ جج کے سامنے ایک بھائی کہہ رہا ہوتا ہے جج صاحب میرا یہ والا بھائی چور ہے، اور دوسرا بھائی دلائل دے رہا ہوتا ہے جج صاحب میرا یہ والا بھائی چور ہے. یار 2 ٹکے کی دولت کے لیے یہ خونی رشتے جج کے سامنے اپنے گھروں کے عیب کھول رہے ہوتے ہیں. اور کیوں کھول رہے ہوتے ہیں؟ کہ ابا جی ان کو اس مشکل میں ڈال کر مر گئے. تو ابا جی اگر دیکھ رہے ہیں کہ کاروبار میں ساری محنت یہ کر رہا ہے لیکن اونرشپ تو میری ہے، دنیا کا قانون بھی یہ کہتا ہے اور شریعت کا قانون بھی یہ کہتا ہے، تو اس کو کم از کم 20% دے دیں، 25% دے دیں، جتنی اس کی محنت ہے.
باقی سارے ورثہ کو بھی بتا دیں اور سب اس پہ راضی ہوں گے کہ یار یہ محنت کر رہا ہے تو 20% اس کا ہے، باقی 80% ہم سب کا ہے، اس میں عافیت ہے. لیکن ابا جی ایسا نہیں کرتے تو ایک بیٹا سارے کاروبار پہ براجمان نہیں ہو سکتا، اسے سارے بہن بھائیوں کو حصہ دینا پڑے گا، اور اگر وہ راضی ہو جاتے ہیں تو پروفٹ کا اتنا پرسنٹیج اپنے بہن بھائیوں کو دینا پڑے گا. اگر وہ قبضہ کر رہا ہے تو یہ وہی ہے جو وراثت کو قبضہ کرنے والا ہے، اس کے لیے ساری وہی وعیدات ہیں جو ابھی ہم نے پچھلے سوال میں دیکھی ہیں. بالکل ٹھیک ہے علامہ صاحب، یہاں ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا. اگلے ایپیسوڈس میں مزید سوالات ہم شامل کریں گے. ناظرین کرام، آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہے، نمبرز آ رہے ہیں، ای میل ایڈریس آ رہا ہے، ٹائپ کیجیے، ہمیں سینڈ کر دیجیے، کوشش کریں گے آپ کے مسئلے کا بھی جواب لیا جائے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.